وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ اب دیکھیے گا ہمارے کتنے بڑے مسائل کو قرآن کس قدر آسانی سے حل کر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مختلف ہونا یا اختلاف کرنا جو ہے اس کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اس کے ہونے پر قرآن کریم نے مور لگا دی۔ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، اسی طریقے سے اس کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے، سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ تو ہم جب تک برداشت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی علمی طور پر عملی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر آپ دیکھیے قرآن کریم سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، آپ لوگ تو کبھی ایک پیج پر نہیں آئے، آپ لوگ تو کبھی ایک پیج پر آ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے تو جتنے لوگوں کو سنا ہے ہر بندہ ہی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں جی سمجھ ہی نہیں آ رہی کس کی بات مانے۔ یہ جان چھڑانے کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے کسی کو سننا نہیں ہے اور ہم نے کسی پر عمل نہیں کرنا، کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، بھائی اگر آپ کو ایسے لوگ میسر آ گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو آپس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آیت جو آپ نے پیش کی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ آیت اس طرح نہیں ہے، یہ آیت اس طرح ہے۔ دوسرا انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ بات یوں نہیں ہے، یہ بات یوں ہے۔ تیسرا کہتا ہے یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہے۔ تو آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایسے علمی ماحول میں جہاں پر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ لیکن جان چھڑانے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جی یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، آج تک یہ لوگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جو تفسیر کا میدان ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ہر علم والا جو ہے، قرآن کریم میں ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ آپ دیکھیے جن جن کو ہم نے علم دیا ہوا ہے، علم پر فوقیت حاصل ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے اگلی جو بات ہے نا وہ بڑی کمال ہے۔ یہ دیکھیں اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اچھا، الا من رحم ربک، اب یہ 19 نمبر آیت شروع ہوتی ہے، الا من رحم ربک، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، اور وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیں جی ان کی تخلیق کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ مختلف رہیں گے۔ اب وہ جو اپنا اختلاف ختم کر کے کسی ایسے مقام پر آ گئے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ دیکھیے اچھا کچھ صورتوں کے بارے میں ہمارا اختلاف تھا لیکن اب وہ اختلاف نکل آیا، ہم الحمدللہ اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، اس پر ہم سانجے کسی ایک چیز پر آ گئے ہیں کہ ہاں اس آیت کو، اس صورت کو، اس احکام حکم کو ہم یوں دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ الا من رحم ربک، یہ رب کی طرف سے بڑا زبردست رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ جو اس چیز سے یہ نکل آئیں۔ لیکن پیدا ان کو جو کیا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، دیکھنے کا، کسی بھی چیز کو جانچنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی سمجھیں کہ WS کے پلیٹ فارم سے ہم نے بتایا تھا کہ اعتراف اور احترام کا فرق سمجھیں۔ دوسرے کی رائے جو ہے وہ احتراماً ہم نے سننی ضرور ہے۔ اعتراف تو نہ تو کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ میری بات کو زبردستی مانیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو اکراہ کوئی ہے نہیں۔ تو وہ تو ہر انسان جو ہے وہ آزاد ہے اس انداز میں۔ یہ بڑی اہم ترین آیت کہ جس میں یہ آپ دیکھیے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو املأن کا لفظ جو ہے یہاں پر جو آیا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ کسی بھی چیز کے بھرنے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک سائز ہے، اس کی حد بندی ہے۔ کسی چیز کا بھر جانا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ لیکن آپ کمال دیکھیں قرآن کریم کا کہ جب جنت کی بات آتی ہے تو وہ کسی قسم کی کوئی حد بندی کی بات نہیں، وہ مفتوحہ ہے۔ لیکن جہنم کی جب بات آئی ہے تو وہاں پر اس رب رحیم نے، کریم نے اسے محدود کر دیا ہے۔ یعنی کہ
چند لوگوں کو بھی اگر اس میں ڈالا جائے تو وہ اپنی اس چیز میں وہ جو ہے وہ املان نہ میں بھر دوں گا اس کو، یعنی کہ وہ اس کی حد بندی ہے، اس کی جو آ، لمبائی چوڑائی ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کم ہے، چھوٹی ہے جنت کے حوالے سے۔ جنت جو ہے وہ وسیع ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس کا اہل کر دے۔